مقرر عظیم آتا ہے، جان لطف شمیم آتا ہے، مقرر عظیم آتا ہے، جان لطف شمیم آتا ہے، اس جلسے کو شادماں کرنے کے لیے فکر و فن کا عمیم آتا ہے۔ دوستو اب آپ کے سامنے میں حضرت مولانا نسیم الدین صاحب دارالعلوم پپڑا۔ مزید خوبصورت غزلیں، بہترین نظمیں اور عمدہ شاعری، خوبصورت آواز اور دل نشیں انداز میں سننے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کیجیے تاکہ آپ کو ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں دے رکھا ہے میرے محترم دوستو۔ اللہ تبارک تعالیٰ خود فرماتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تَحْصُوهَا، اگر تم میری دی ہوئی نعمتوں کا گننا چاہو، اس کو شمار میں لانا چاہو تو اس کو گنتی میں نہیں لا سکتے میرے محترم دوستو۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے بے شمار نعمتیں عطا فرما رکھا ہے میرے محترم دوستو۔ اللہ تبارک تعالیٰ کی یہ تو کرم فرمائی ہے، اللہ نے فضل کا معاملہ فرمایا ہے کہ اللہ نے ہم کو پاؤں دیا، اللہ نے ہمارے دل میں توفیق عطا فرمائی، اس کی ہی بنا پر ہم تو آج جلسے میں آئے ہیں میرے محترم دوستو۔ کون آتا ہے ایسے موقع پر؟ ہر طرف سے بالخطرہ منڈلا آ رہا ہے، لیکن آ گئے، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے دل میں ایمان کی وقعت ہے، آپ کے دل میں اور ہمارے دل میں ایمان کی محبت ہے، اللہ رسول کی محبت ہے میرے محترم دوستو۔ جبھی تو اندھیری رات میں، برسات کے موسم میں اللہ رسول کی باتوں کو سننے کے لیے آئے میرے محترم دوستو، اور آئے ہیں تو ہمارا مقصد یہ ہونا چاہیے کہ ہم اس کو سن رہے ہیں تو انشاءاللہ عمل کی نیت سے سنیں گے، عمل کی نیت سے سننا ہے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی نیت سے سننا ہے۔ جب سنیں گے اللہ تبارک تعالیٰ دل کے دروازے کو کھول دے گا، جب دل کے دروازے کو کھول دے گا تو کرنا آسان ہو جائے گا میرے محترم دوستوں۔ اور ہمارا آنے کا مقصد جہاں بھی ہے، جہاں بھی ہم جلسے میں جائیں اور کہیں بھی جائیں، اس کا سب کا مقصد یہی ہوتا ہے کہ اللہ ہم سے راضی ہو جائے۔ جب اللہ راضی ہو جائے گا میرے محترم دوستو، اور ایمان اور نماز، یہ حج، یہ زکوٰۃ، یہ ساری چیزیں ہیں، ایمان کا ذریعہ ہے، اللہ کے فضل کا ذریعہ ہے، لیکن دوستو جائے گا اللہ کے فضل سے جنت میں جائے گا۔ میں آپ کو بتلاؤں بھائی، ایک واقعہ بتلاتا ہوں۔ فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہے، ہم جہاں بھی جائیں اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے جائیں۔ فضائل اعمال میں ایک واقعہ لکھا ہے، واقعہ یہ ہے، ایک حاجی صاحب حج کے لیے جاتے ہیں۔ جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں کی ایک خاص تسبیح ہوتی ہے، ایک خاص وظیفہ ہوتا ہے، الگ وظیفہ۔ وہاں کا کیا وظیفہ ہے؟ اللہم لبیک اللہم لبیک ان الحمد والنعمت لک لبیک۔ اے اللہ، اس کا خلاصہ یہ مفہوم یہ ہے، اے اللہ بڑی تعریف والے، بڑی آپ کی آسمان میں بھی حکومت، زمین میں بھی حکومت، ساری جگہ آپ کی حکومت ہے اللہ۔ اے اللہ ہم آپ کے دربار میں آئے ہیں، اے اللہ میری حاضری کو قبول فرما لی۔ اس کا مفہوم یہ ہے، مفہوم یہ ہے، سلیس ترجمہ نہیں ہے، مفہوم یہ ہے، اے اللہ ہم آپ کے دربار میں آئے ہوئے ہیں، میری حاضری کو قبول فرما لیجئے۔ بس جیسے ہم جماعتوں میں جاتے ہیں، گشت میں جاتے ہیں نا، وہاں تسبیح پڑھتے ہیں، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ لیکن جب حاجی حج کرنے کے لیے جاتا ہے تو وہاں کی یہی تسبیح، اللہم لبیک اللہم لبیک۔ اے اللہ ہم حاضر ہیں، اے اللہ ہم امریکہ سے آئے ہیں، اے اللہ ہم ہندوستان کی سرزمین سے آئے ہیں، اے اللہ بڑی تکلیفیں اٹھا کر کے آئے ہیں، دل میں آپ کی محبت کو لے کے آئے ہیں، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کو لے کے آئے، اے اللہ میری حاضری کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ میں خانہ کعبہ میں جو نماز پڑھوں گا اس نماز کو قبول فرما لیجیے، اے اللہ جو مدینہ میں نماز پڑھوں گا، اے اللہ مزدلفہ میں چکر لگاؤں گا، طواف کروں گا، اے اللہ یہ ساری چیزوں کو قبول فرما لیجیے۔ اس کا مقصد یہی ہے۔
تو جیسے وہ حاجی صاحب اللہم لبیک کہتے تھے ہم حاضر ہیں، ادھر سے آواز آتی تھی لا لبیک، حاضر ہیں لبیک من سے حاضر ہیں، ادھر سے آواز آتی تھی لا لبیک، لا من سے نہیں، آپ کی حاضری مجھے قابل قبول نہیں ہے۔ بتاؤ دل میں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی، ارے اتنی پریشانی، 1,2,81,000 روپے بھی خرچ ہو رہا ہے، حکومت لے رہی ہے، اتنے تکلیف اور اتنا دن کی قربانی دے کر ہم وہاں جائیں اور جیسے وظیفہ پڑھیں اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، ادھر سے اللہ کی طرف سے آواز ندا ہے لا لبیک، تمہاری حاضری مجھے قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن وہ اللہ کا بندہ، لیکن وہ اللہ کا ولی ہر سال جا رہا ہے، ہر سال جا رہا ہے اور ہر مرتبہ یہ آواز سن رہا ہے۔ ایک مرتبہ جب آخری مرتبہ جا رہا ہے، جب عمر زیادہ ہو جاتی ہے تو وہی وہاں جانے کے بعد وہی ایک تسبیح پڑھنی ہے اللہم لبیک اللہم لبیک، اے اللہ ہم حاضر ہیں، ہم حاضر ہیں، میری حاضری کو قبول فرما لیجئے۔ ادھر سے وہی آواز لا لبیک لا لبیک، تمہاری حاضری قابل قبول نہیں ہے۔ جب جیسے ہی اللہ والا کہتا ہے لبیک، ادھر سے آواز آتی ہے لا لبیک، تو ان کے ساتھ جتنے بھی ساتھی تھے، جتنے بھی حوارین تھے، سارے لوگوں نے سن لیا، کہا کہ اے اللہ بندے، اے اللہ کے ولی، چلیے ہم لوگ گھر چلتے ہیں۔ کہا کہ بیٹا کیوں گھر جانا چاہتے ہو؟ کہ حضور جیسے آپ نے کہا لبیک ہم حاضر ہیں، ادھر سے آواز آئی لا لبیک، جب اللہ کو ہماری حاضری پسند نہیں ہے تو کہے کہ یہ پریشانی، چلیے گھر چلیے۔ کہا کہ بیٹا کب سنا؟ کہا کہ حضور ابھی سنا۔ اچھا بیٹا کتنا مرتبہ سنا؟ کہ ایک مرتبہ سنا۔ تو وہ اللہ والا کہہ رہے ہیں کہ اے بیٹا، ارے میں اس آواز کو تو 70 سال سے سن رہا ہوں، 70 سال سے سن رہا ہوں، ہر سال سنتا ہوں اور ہر سال آتا ہوں، اور اس لیے آتا ہوں کہ میرا کام آنے کا ہے اور اس مالک کا کام قبول کرنے کا ہے۔ اے ہم آتے رہیں گے تو اللہ تبارک تعالیٰ میری حاضری کو قبول فرما لے گا، چونکہ اس در کے علاوہ کوئی در نہیں ہے اور اس گھر کے علاوہ کوئی گھر نہیں ہے۔ ہم جائیں تو کہاں جائیں گے؟ ہم جائیں تو کہاں جائیں؟ کس گھر میں جائیں، کس در میں جائیں گے؟ ہم آتے رہیں گے۔ یقیناً اللہ تبارک تعالیٰ مجھ پر رحم فرما کر میری حاضری کو قبول فرما لے گا۔ میرے محترم دوستو بتاؤ، ہم آتے ہیں، ہمارا مقصد یہی ہو کہ ہم آتے ہیں تو اللہ تبارک تعالیٰ ہماری حاضری کو قبول فرما لے گا، تو ہمارا کام بن جائے گا۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ نماز کے صدقے ہی میں ہم کامیاب ہو جائیں، جنت میں چلے جائیں، یہ کوئی ضروری نہیں ہے۔ ارے جنت میں جائے گا اللہ کے فضل سے جائے گا۔ ہاں جو نماز کے راستے میں ہے، گویا کہ اللہ کا فضل والا راستہ کو اختیار کیا ہوا ہے۔ جو تسبیح تلاوت کر رہا ہے، گویا کہ فضل والا راستہ میں ہے۔ جو زکوٰۃ دے رہا ہے، جو ماہ رمضان کا روزہ رکھ رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ فضل والا راستے میں ہے۔ جو ان راستوں سے ہٹ کر ہے، وہ اپنے بارے میں سوچے کہ ہم اللہ کے فضل والے راستے سے ہٹ کرے ہیں۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، ہم آئے اللہ سے فضل کے امید لے کر کہ نہ جانے ہم جائیں گے۔ آپ نے سنا ہوگا نا، ایک ذات کے اعتبار سے اور پیشہ کے اعتبار سے رنڈی ہے، طوائف ہے، لیکن اس کو پیاس لگتی ہے، جنگل کا سفر کر رہی ہے۔ وہ جب سفر کر رہی ہے تو اس کو پیاس لگتی ہے۔ جب پیاس لگتی ہے تو چونکہ انسان ہے، ان کے پاس بہت ساری انتظامات ہیں، اپنے اوڑھنی کو ڈول بنا لیتی ہے اور اپنے موزے کا وہ بالٹی بنا لیتی ہے اور پانی نکال کر کے پی لیتی ہے اور اپنے پیاس کو بجھا لیتی ہے۔ اس کے بعد جب پیاس بجھانے کے بعد جب اس کو نظر آتا ہے کہ کتا نظر آتا ہے تو وہ پیاس کے مارے ہانپ رہی ہوتی ہے، وہ کتا ہانپتا ہے، کانپتا ہے، تو وہ بسیا سمجھ جاتی ہے کہ جیسے مجھے پیاس کی شدت تھی ایسے بھی اس کتے کو پیاس لگی ہے۔ چنانچہ دوبارہ محنت کرتی ہے اور اس کتے کو پانی پلاتی ہے، تو اس کے بنیاد پر وہ جنت میں جائے گی۔ میرے محترم دوستو،
اور ایک बादशाह बीवी होती है, वो नमाज के भी आदी होती है, तस्बीह तिलावत का भी आदी होती है, लेकिन एक वो बिल्ली को रखवाली करती है, लेकिन वक्त पे खाना नहीं देने की वजह से वो मर जाती है, वो जहन्नम में चली जाती है मेरे मोहतरम दोस्तों। तो हम जाएंगे, कैसे जाएंगे? अल्लाह के फजल से जाएंगे मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। इसलिए जहां भी जाएं, जमातों में जाएं, तो हम ये नियत को लेकर के जाएंगे कि अल्लाह तबारक ताला हमसे राजी हो जाए। जब अल्लाह राजी हो जाएगा तो अल्लाह के हम मेहमान खाने में जाएंगे मेरे मोहतरम बुजुर्गों दोस्तों। मेरे मोहतरम दोस्तों, मैं आपको बतलाऊं, ये दीन बड़ी मशक्कत से और बड़ी मुजाहिदे से आया है। इस दीन के खातिर हमारे पूर्वजों ने, हमारे अकाबिरीन ने बड़ी कुर्बानी दी है मेरे मोहतरम दोस्तों। मैं आपके सामने में एक वाक़या रखता हूँ। अफगानिस्तान का बादशाह है नादिर अली शाह। उनका नाम क्या है? नादिर अली शाह। और हमेशा जब दरबार से जब घर आते थे तो चेहरा बिल्कुल खुश। बीवी समझ जाती थी कि मेरे शोहर बड़े खुशहाल हैं, बड़े अच्छे अंदाज में लोगों को इंसाफ अदल इंसाफ करते हैं। लेकिन एक मर्तबा नादिर अली शाह जब अपने दरबार से घर में आते हैं तो चेहरे में फक पड़ा हुआ है, बड़ी पुसमर्दगी पड़ी हुई है। बीवी ताड़ लेती है। बीवी समझ जाती है कि आज मेरे शोहर को कोई न कोई तकलीफ पहुंची है, जिसकी वजह से चेहरे में खुशहाली नहीं है, पसमुर्दगी छाई हुई है। तो शोहर पूछती है कि ए सरताज मन, ए शोहर मन, अरे क्या हुआ है? रोजाना जब आते थे तो आपके चेहरे में खुशहाली हुआ करती थी, और आज जब आए हैं आपका चेहरे में खुशहाली नहीं है, गमगीन नजर आ रहे हैं, क्या बात है? तो बादशाह कह रहे हैं मत पूछिए, अगर हम बतलाएंगे तो समझिए कि जख्म के ऊपर नमक छिड़कने का मानिंद है। कहा कि बीवी बहुत असरार करने लगी, वजीर हो गए। अच्छा बताइए तो क्या हुआ? तो अब बादशाह बतला रहे हैं कि दुश्मनों के साथ बड़ा मुकाबला था, तो मैंने सोचा कि क्यों हम गैरों को भेजेंगे, चूंकि तुम्हारा लड़का भी बड़ा सिपह सालार था, चीफ कमांडर था। मेरे पास तो ढेर सारा चीफ कमांडर थे फौजियों का, लेकिन तुम्हारा भी लड़का यानी मेरा लड़का भी चीफ कमांडर था, बड़ा बहादुर था। तो मैंने सोचा तब दुश्मन से सख्त मुकाबला है, क्या गैर को भेजेंगे? हो सकता है गैर मुकाबले में थोड़ा सा कोताही कर ले, हम अपने लड़के को भेजे कि गैर के साथ, दुश्मनों के साथ सख्त से सख्त मुकाबले करे, क्योंकि अपना आदमी अपना काम को बेहतर से करता है। इसलिए मैंने तुम्हारे लड़के को दुश्मन के मुकाबले में भेज दिया। लेकिन अभी खबर आई है कि तेरा लड़का जान बचा कर करके आ रहा है, यानी जंग को शिकस्त खा करके आ रहा है। जंग को फतेह करके आना चाहिए था ना, लेकिन जंग हार करके आ रहा है। इसी वजह से दिल में बड़ी तकलीफ है, बल्कि पूरे जिस्म में परेशानी है, पूरा कलेजा छलनी हो गया है। तो अब बीवी कह रही है ऐसा नहीं हो सकता है शोहरे मन, हाँ मेरा लड़का मुकाबला करते करते जामे शहादत तो कबूल कर सकता है, लेकिन दुश्मनों को पीठ नहीं दिखा सकता। अरे बगली, अरे ऐसा ही है कि तेरा लड़का दुश्मनों को पीठ दिखाते आ रहा है, ये कसम खाती है। उसकी बादशाह की बीवी कसम खाकर कहती है कि खुदा की कसम, तेरा लड़का मेरा लड़का दुश्मनों को पीठ नहीं दिखा सकता है। जामे शहादत कबूल करना ये शहादत समझता है। ये बात, ये तकरार हो ही रही है कि दूसरा कासिद आता है और कहता है ए बादशाह सलामत, अभी जो आपने पहली खबर सुनी वो खबर गलत थी, बल्कि अच्छी खबर ये है कि आपका लड़का जंग को हार के नहीं, जंग को जीत के आ रहा है। तो आप बादशाह सलामत कहें कि अरे पगली,
तुम क्या नजूमी है, क्या तेरे पास वही आई कि तू कसम खा करके कह रही थी कि तेरा लड़का जंग हार नहीं सकता है, हाँ दुश्मन के मुकाबले में जामे शहादत जान की कुर्बानी पेश कर सकता है, इसकी क्या वजह है? अब वो बीवी कह रहा कि मैं नहीं बताऊंगी। अब बादशाह सलामत जिद करने लगे। पहले तो अहलिया उसकी बीवी जिद कर रही थी, बतलाओ क्या बात है। अब बादशाह सलामत जिद कर रहे हैं, आखिर क्या राज है। तो जब बहुत ज्यादा जिद होने लगा तो वो उनकी बीवी कहने लगी कि ये है, इसमें मामला और राज की बात यह है, मैं नहीं बताना चाह रही थी लेकिन मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि ये पैगाम दुनिया के लोगों को, उम्मत के लोगों को पहुंच जाए कि एक माँ अपने बच्चों के साथ कैसा सिला रहमी का और अच्छा मामला करती है, मैं इसलिए बता रही हूँ। अब वो बादशाह सलामत की बीवी कहती है कि जब से आपके नुत्फे से मेरे रहम में ये लड़का आया, यानी मैं हमल से रही हुई, तो मैंने उस वक्त से आज तक कोई उसके हमल के वजह होने तक मैंने कभी मुश्तबा खाना इस्तेमाल नहीं किया, मैंने यानी हलाल रोजी इस्तेमाल किया। अब बताओ दोस्तों, बादशाह की बीवी है, उनको तो हलाल हराम से क्या मतलब। तो क्या कह रही है, अच्छा तुम मुश्तबा खाना, यानी वो बादशाह की बीवी कह रही है कि आपके तरफ से जो खाना और वजीफा जो आता था, ये दस्तरखान जो जारी था, मैंने उस खाने को कभी इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि मैं अपने हाथों से टोपी बुना करती थी, टोपी बिना करती थी, और जब वो टोपी तैयार हो जाए करती थी तो मैं नौकरों के जरिए से बाजार में उसको बेचवा के करती थी, फरोख्त क्या करती थी, उससे जो नमक दाल चावल होता था मैं इसको इस्तेमाल करती थी। एक बात। और दूसरी बात, जब वो बच्चा मेरे रहम से, मेरे पेट से दुनिया में आया, यानी पैदा हुआ, मैं जब पैदा हुआ तो जब भी आपका लड़का, जब मेरा लड़का दूध भूख की वजह से बिलबिलाया करता था और रोया करता था, तो मैंने उसको झटपट ऐसे दूध नहीं पिलाया, बल्कि जब मेरा बच्चा भूख की वजह से रोता था तो सबसे पहले मैं आकर वजू क्या करती थी